ایک محتاج غریب کے دروازے پر حاضر ہے. میرے پیارے اللہ محروم نہ فرمائیے، محروم نہ فرمائیے، محروم نہ فرمائیے. میرے پیارے اللہ اس مجمع کے اندر نہ جانے کتنے دکھیارے، نہ جانے کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں. میری ماں بہنوں کا جو مجمع کہیں پردے کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، نہ جانے کتنی ماں بہنیں ایسی ہیں پیارے اللہ پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک نہ جانے کتنی تکلیفیں ان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، کتنی پریشانیوں کے ساتھ چپٹی ہوئی ہیں. میرے پیارے اللہ آپ ان کے ساتھ نجات دے دیجیے، نجات دے دیجیے، نجات دے دیجیے. مہربانی فرما دیجیے. اللہ ہمارے دلوں کے اندر اندھیروں میں دیرے ڈال رکھے ہیں. اللہ دل کے اندھیروں کو اجالے سے بدل دیجیے، دل کے اندھیروں کو اجالے سے بدل دیجیے. میرے پیارے اللہ ایمان کی حلاوت عطا فرما، ذکر کی لذت عطا فرما، قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. اللہ قناعت والا جسم عطا فرما، معرفت والے عقل عطا فرما. میرے پیارے اللہ پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک بدن کا روح گنہگار ہے، بدن کا ٹیشو گنہگار ہے. لیکن میرے پیارے اللہ ہمارے 5 فٹ کے جسم کے اندر 4 انگل کا ایک اور ایسا بھی ہے جس نے آج تک آپ کی کوئی نافرمانی نہیں کی، اور وہ ہے ہمارا ماتھا، وہ ہے ہماری پیشانی. اللہ جب سے ہوش سنبھالا ہے یہ پیشانی آپ ہی کے سامنے جھکی ہے اور آپ ہی کے سامنے جھکے گی انشاءاللہ. میرے پیارے اللہ یہ کٹ ہو سکتی ہے لیکن یہ پیشانی کسی کے سامنے جھک نہیں سکتی. میرے پیارے اللہ اس پیشانی کی وفاداری کے توفیل پورے جسم کی مغفرت کر دیجیے، اس پیشانی کی وفاداری کے توفیل پورے جسم کی مغفرت فرما دیجیے. میرے پیارے اللہ اچھا بنا دیجیے، اللہ کی تقویٰ دے دیجیے، معرفت دے دیجیے، معرفت دے دیجیے، قرب دے دیجیے، ولایت دے دیجیے. میرے پیارے اللہ، میرے پیارے اللہ دے دیجیے، رب کریم دے دیجیے، میرے رب کریم دے دیجیے. مہربانی فرما دیجیے. اللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم بڑے ناشکرے ہیں، ہم بڑے ناشکرے ہیں، ہم بڑے ناشکرے ہیں. میرے پیارے اللہ ہم سے تو وہ کتا بہتر نکلا جو کسی دیہاتی غریب آدمی کی جھوپڑی کے کنارے پر بیٹھا رہتا ہے. جھوپڑی کا مالک بوڑھا آدمی کھانا کھاتا رہتا ہے اور کتا پیر پسار کے بیٹھے رہتا ہے، بھینی بھینی نگاہوں سے اس کو دیکھتا رہتا ہے. بڈھے کو ترس آتا ہے، گوشت مچی ہوئی ہڈی اس کے سامنے ڈال دیتا ہے، روٹی کا سوکھا ٹکڑا اس کے سامنے پھینک دیتا ہے. کتا اس کو کھاتا ہے، نالی کا بہتا ہوا پانی پیتا ہے اور جذبے شکر کے ساتھ اپنے مالک کی جھوپڑی کے کنارے آ کر بیٹھ جاتا ہے. رات کے وقت مالک جھوپڑی کا دروازہ بند کرتا ہے اور سو جاتا ہے. لیکن کتا پوری رات جاگ کر اس مالک کا پہرا دیتا ہے. وہ سمجھتا ہے میرا محسن مجھے روٹی کا ٹکڑا دینے والا، مجھے ہڈی کا ٹکڑا دینے والا میرا محسن اس جھوپڑی میں سو رہا ہے. خبردار کوئی اس کو تکلیف نہ پہنچا دے، کوئی اس کا جھوپڑی میں کوئی ڈاکہ نہ ڈال دے، کوئی اس کو تکلیف نہ پہنچا دے. پوری رات جاگ کر اور وہ کتا شیر بن کر اس کی حفاظت کرتا ہے. آئے میرے پیارے اللہ ایک سوکھا ٹکڑا کھا کر اس کا زندگی بھر اپنے مالک کا پہرا دیتا ہے اور اس کی احسان سراشی کرتا ہے. اور ہم نے کروڑوں لقمے کھائے ہیں لیکن ایک رات بھی عشاء کی وجہ سے ہم جاگ کر فجر کی نماز نہ پڑھ سکے، ہم شکر کے جذبات سے جاگ نہ سکے. آئے میرے پیارے اللہ کتا ہم سے جیت گیا اور ہم اس سے ہار گئے. کتا ہم سے جیت گیا اور ہم اس سے ہار گئے. کتا ہم سے جیت گیا اور ہم اس سے ہار گئے. اشرف المخلوق ہو کے ہم کتے سے ہار گئے. میرے پیارے اللہ ہمیں شکر گزار بندہ بنا دیجیے. اللہ شکر کے جذبات میں عطا فرما دیجیے. میرے پیارے اللہ ابھی آپ کا حکم بقرعید کے موقع پر ہم نے پورا کیا. ابھی بقرعید گزری ہے. اللہ شہروں کے امیر لوگ دیہاتوں میں آتے ہیں، بہت سے دیہاتوں کے اندر گاؤں کھیڑوں کے اندر غریب لوگ رہنے والے کچھ بکرے پالتے ہیں، بکریاں پالتے ہیں اور چھوٹے بچے سے لے کر اس کو بڑا کر دیتے ہیں اور 1 سال تک یہاں رکھ کر پرورش کرتے ہیں. امیر لوگ آتے ہیں اور ان سے سودا کر کے ان کو خریدتے ہیں اور غریب آدمی کو بیچ کر خوش ہوتا ہے چلو پورے سال کا محنتانہ مل گیا اور بچوں کے کچھ کام ہوں گے. میرے پیارے رب کئی مرتبہ یہ چیز دیکھی گئی کہ امیر لوگ جب غریب کو اس کے پیسے تک چکا دیتے ہیں اور وہ رسی کھول کر امیروں کے حوالے کر دیتا ہے اور امیر اپنی گاڑی کی طرف اس کو کھینچ کر لے جاتے ہیں تو بکرا مڑ مڑ کے اپنے مالک کو دیکھتا ہے اور میں کر کے پکارتا ہے کہ میرے مالک تو نے میرے پیسے کے لیے تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے، تو مجھے کہاں بھیج رہا ہے؟ کہ میرے مالک تو مجھے بھیج تو رہا ہے لیکن مجھے تو بہت یاد آئے گا جب تو مجھے اپنے ہاتھوں سے پانی پلاتا تھا، اپنے ہاتھوں سے چارہ کھلاتا تھا اور جب میرا تھکا ہوا جسم شام کو میں اپنے کھوٹے پہ آتا تھا تو اپنی محبت سے میری پشت پہ ہاتھ پھیلاتا تھا، میری ساری تھکن دور ہو جاتی تھی. میرے مالک تو مجھے رہنے کی یاد آئے گا